اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل AH5 ایجوکیشن اینڈ ٹروتھ۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت لقمان الحکیم یا حکیم لقمان یا حضرت لقمان، یہ اہل عرب کے یہاں ایک مشہور شخصیت ہے، اور بعض علماء نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جس طرح عرب میں یہ مشہور ہیں اسی طرح عجم میں بھی بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ ان کے خاندان اور ان کے حسب اور ان کے نسب کے متعلق مختلف اقوال ہیں، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ ایک بہت ہی بڑے دانا اور حکیم تھے۔ ان کے حکیمانہ اقوال کو صحیفہ لقمان کے نام سے مشہور و معروف ہوا ہے۔ اب اس قدر متضاد معاملات ان کی شخصیت کے متعلق کیوں پائے جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب مورخین نے تحقیق کی تو دو لوگ نکلے جن کا نام لقمان ہوا۔ ایک تو بہت ہی عادل بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام ہے لقمان، اور مورخین نے لکھا ہے کہ قوم عاد میں عاد ثانیہ یعنی قوم ہود علیہ السلام میں ایک نیک دل بادشاہ گزرے ہیں، اور وہ خالصتاً عرب تھے، تو ان کا نام بھی لقمان تھا۔ ابن جریر، ابن کثیر، امام سہیلی رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے مورخین نے یہ رائے لکھی ہے کہ حضرت لقمان الحکیم جو ہیں یا حکیم لقمان جو ہیں وہ افریقی نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت سے آئے تھے، اور ان کا نسب کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ لقمان بن عناق بن سندون یا پھر لقمان بن ثار بن سندون۔ تو اس میں ذرا اختلاف ہے۔ اسی طرح بعض لکھتے ہیں کہ ہوا لقمان بن عنقا بن سندون او لقمان بن ثار بن سندون۔ تو اب ان میں یہ جو دو ایک رائے جمع کی گئی ہیں، ان کو روضۃ العنف میں بھی موجود ہے، اسی طرح حافظ ابن کثیر نے بھی اس رائے کو جمع کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں، اور پھر مختلف لوگوں نے بھی اس کو جمع کیا ہے۔ تو بہرحال وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ سوڈان کے نوبی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا جو ہائٹ تھی، ان کا جو قد تھا وہ چھوٹے قد کے تھے، بدن ذرا بھاری تھا، رنگ سیاہ تھا، ہونٹ موٹے تھے، ہاتھ پیر بھدے تھے جیسا کہ افریقی لوگوں کے ہوتے ہیں، مگر اس تمام حلیے کے باوجود نہایت نیک، زاہد و عابد، صاحب حکمت آدمی تھے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو یہ بتانے کے لیے حضرت لقمان علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دور میں ایک مثال بنایا، تو آنے والے زمانے کے لیے بھی ایک مثال بنایا کہ دیکھو بعض لوگ ظاہر میں تمہیں عجیب سے معلوم ہوں گے، لیکن ان کے باطن کا حال اتنا عظیم ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب قرآن الحکیم میں ایک سورے کا نام سورہ لقمان رکھا ہے۔ تو سوچیں کہ یہ اللہ کا کتنا مقرب بندہ ہوگا کہ اس کے نام پر ایک سورت ہے، اور جو قیامت تک انشاءاللہ پڑھی جائے گی، اور انہیں اللہ نے نام سے بلایا ہے اور نام سے ان کے حالات بیان فرمائے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت کا ایک ذخیرہ عطا فرمایا تھا۔ بعض مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں عدالت کے قاضی تھے۔ حضرت ابن عباس کا ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے، فرماتے ہیں کہ لقمان حبشی غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ لقمان پست قد موٹے ہونٹ والے نوبہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو یہ حضرت جابر بن عبداللہ کا بھی قول آ گیا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان مصری سوڈانی تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ مزید برآں ہمیں افریقی تحقیق میں پتہ چلتا ہے کہ ایگزیکٹلی افریقہ میں کہاں سے تعلق تھا۔ مصری اور سوڈانی یہ دونوں چیزیں، کیونکہ وہ پورا ایک علاقہ تھا نا، بہت بڑا سا علاقہ تھا، اس کے اندر مصر بھی تھا اور سوڈان بھی تھا۔ بارہ تو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کو نبوت نہیں عطا فرمائی تھی، مگر حکمت اور دانائی کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح ایک قول حضرت عبد الرحمن بن حرملہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی حضرت سعید بن مسیب کے پاس آیا اور کچھ سوال کیے، تو آپ نے فرمایا اس بات سے دلگیر نہ ہونا کہ تم کالے حبشی ہو، اس لیے کہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسانوں میں ہوئے۔ ایک حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام مہجع، اور ایک حضرت لقمان الحکیم جو سوڈانی نوبی تھے، اور ان کے لب بہت موٹے اور بھدے تھے۔ تو اس واقعے کو روضۃ الانف میں، پھر تفسیر ابن کثیر میں، تاریخ ابن کثیر میں متعدد جگہ پر بیان کیا گیا۔ اب ان تصریحات کے برخلاف مشہور مورخ محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد یعنی کہ عرب بائدہ کی نسل سے تھے، اور غلام نہ تھے بلکہ بادشاہ تھے۔ وہاب ابن منبہ یہ کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہو گیا تو حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی، اور اللہ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی جو اس زمانے کے انسانوں میں کسی کو عطا نہیں کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 انسانوں کے برابر ادراک و قوت عطا فرمائی تھی، کہ اتنا ان کا فہم تھا کہ 100 بندوں کو ملاؤ تو اتنا فہم بنتا ہے، اور وہ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔ تو اب یہ ہو سکتا ہے کوئی اور لقمان کا ذکر بھی آیا ہو، کیونکہ یہ تو بالکل برعکس ڈیفینیشن ہے پہلے والے لقمان کی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں۔ دراصل زمانہ جاہلیت کی تاریک صدیوں میں کوئی اس طرح کا معاملہ تو تھا نہیں کہ پبلیکیشن ہوتی، چیزوں کو کتابی شکل دی جاتی، لائبریریز بنائی جاتی، ایسا کوئی معاملہ تو تھا نہیں، تو مختلف فی روایات جمع ہے۔ معلومات و واقعات کا انحصار جو ہے وہ زیادہ تر اسے کہتے ہیں نا ورڈ آف ماؤتھ، منہ در منہ روایات چلتی رہتی تھی جو سینکڑوں برس سے چلی آ رہی تھی، اور اس معاملے میں ان لوگوں کو ضبط روایت اور یادداشت بڑی مضبوط تھی۔ چنانچہ شعراء جاہلیت جیسا کہ امراء القیس، اسی طرح لبید، اسی طرح طرفہ، اسی طرح احشا، یہ بڑے بڑے شعراء جاہلیت تھے، تو ان کے کلام میں بھی حضرت لقمان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ انہی روایات پر اعتماد کر کے ارض القرآن کے مؤلف
سید سلیمان ندوی نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ قوم عاد پر اللہ کا عذاب آنے کے بعد اس قوم کے اہل ایمان حضرت ہود کے ساتھ نجات پا گئے تھے۔ انہی کی نسل میں حضرت لقمان پیدا ہوئے اور یمن میں اس قوم نے جو حکومت قائم کی تھی اس کے بادشاہ ہوئے۔ اہل عرب میں ایک قدیم صحیفہ لقمان کے نام سے معروف تھا، جس میں ان کے حکیمانہ اقوال جمع تھے۔ چنانچہ تاریخی روایات میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ منورہ کا ایک شخص سوید بن صامت مکہ مکرمہ آیا۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عادت طیبہ کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے زائرین کعبہ کی قیام گاہوں پر جا کر دعوت اسلام پیش کر رہے تھے۔ سوید نے جب آپ کی تقریر سنی تو کہنے لگا کہ آپ جو باتیں پیش کرتے ہیں ایسی ایک چیز میرے پاس بھی موجود ہے۔ آپ نے دریافت کیا وہ کیا ہے؟ اس نے صحیفہ لقمان بتایا اور آپ کی خواہش پر اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سنایا۔ پھر اس کے بعد اس نے اعتراف کیا کہ آپ کا کلام صحیفہ لقمان سے بہتر ہے۔ بہرحال مورخین کا بیان ہے کہ سوید بن صامت مدینے میں اپنی قابلیت، بہادری، شعر و سخن کی بنا پر کامل کے لقب سے پکارا جاتا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو کچھ عرصے بعد جنگ بعاث قبائل کی ایک باہمی جنگ میں مقتول ہوا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ حضور سے ملاقات کے بعد مسلمان ہو گیا، اور اسی طرح سیرت ابن ہشام میں بھی لکھا گیا ہے، اسد القابہ میں۔ وہاب ابن منبہ کی ایک روایت کے مطابق حضرت لقمان حضرت ایوب کے بھانجے تھے اور مقاتل نے ان کو خالہ زاد بھائی بتایا، تو مقاتل رحمت اللہ علیہ نے خالہ زاد بھائی بتایا، وہاب ابن منبہ نے بھانجا بتایا۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ حضرت قتادہ سے ایک روایت یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے حکمت کو نبوت پر کیوں ترجیح دی جبکہ آپ کو دونوں کا اختیار دیا گیا تھا؟ آپ نے جواب دیا کہ نبوت بڑی ذمہ داری کا منصب ہے، اگر وہ مجھے بغیر میرے اختیار کے دیا جاتا تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی کفالت فرماتے کہ میں اس کے فرائض ادا کر سکوں، اور اگر میں اپنے اختیار سے اس کو طلب کرتا ہوں تو ذمہ داری پھر مجھ پر پڑتی۔ بہرحال اس قول کو حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو ابن کثیر نے جمع کیا ہے، واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال قرآن حکیم میں اس کی صراحت موجود ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت عطا کی گئی تھی۔ لفظ حکمت قرآن حکیم میں کئی معنی میں استعمال ہوئی ہے، علم کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، عقل کے لیے بھی استعمال ہوئی ہے، حلم کے لیے، بردباری کے لیے، نبوت کے لیے، صحیح فیصلے کے لیے، بہت سارے ضمن میں استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، ابو حیان اندلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں اثر ہو، اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ حضرت لقمان کا ذکر خیر قرآن کریم میں موجود ہے، اور قرآن کی ایک سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے۔ قرآن حکیم نے اپنے مقصد و منشا کے پیش نظر ان کے حسب اور نسب کو زیر بحث بالکل بھی نہیں لایا، بلکہ ان کی حکیمانہ اقوال ہی کو بیان کیا ہے۔ مشہور مورخ محمد بن اسحاق کی روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے، اس میں ان کے بعض حکیمانہ نصائح کا صراحتاً ذکر ملتا ہے، کوئی ایسی مزید وضاحت نہیں ملتی جو ان کی نبوت پر دلالت کرتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جمہور مفسرین اس بات کے قائل نہیں، بلکہ خود حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ان کے پہلے قول کے خلاف بھی ہمیں ملتا ہے، جو ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں جمع کیا ہے کہ جمہور کا قول بھی یہی ہے کہ لقمان اللہ تعالیٰ کے ولی اور صاحب حکمت تھے، نبی نہیں تھے،
اللہ تعالیٰ نے ان کا قرآن میں ذکر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہے، ان کے کلام کو بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو اللہ کی مخلوق میں ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب تھا نصیحت کی۔ تو اکثر جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں، حکیم ہیں، صاحب حکمت ہیں، پر صاحب نبوت نہیں ہے۔ اچھا، قوم عاد کا ایک کتبہ جو 18 ہجری میں ملا تھا، اس میں کچھ ایسے فقرے موجود ہیں کہ ہم پر وہ بادشاہ حکومت کرتے ہیں جو کمینے خیالات سے بہت دور اور شریروں کو سزا دینے والے تھے، اور ہود کی شریعت کے مطابق ہمارے واسطے پیدا ہوتے تھے۔ اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے جاتے تھے۔ کیا ہم ان آخری الفاظ سے جو کاغذ پر نہیں پتھر پر لکھے پائے گئے تھے، یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ صحیفہ لقمان حضرت لقمان کے اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے ہوئے تھے؟ اسے ارض القرآن میں جمع کیا گیا ہے۔ تو حضرت لقمان کا ذکر جیسا کہ میں نے آپ سے کہا قرآن میں موجود ہے، ان کے حکیمانہ اقوال موجود ہیں، ان کی شخصیت پر بحیثیت ایک حکیم روشنی ڈالی گئی ہے، نہ کہ بحیثیت نبی کے۔ تو قرآن کریم کی ان آیات کو بھی انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں حضرت لقمان جو ہے ان کو کس طرح قرآن نے پیش کیا ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحتیں کی ہیں، وہ قرآن کا مضمون ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور دیکھو وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے۔ تو بہرحال ان کو بحیثیت حکیم، بحیثیت حکمت والے آدمی کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا کہ آپ پست قد تھے، موٹے تازے تھے، آپ کی چپٹی ناک تھی، موٹی آنکھیں تھی، سیاہ رنگت تھی، چمکیلے بال تھے، پھیلے ہوئے سینے کے حامل طاقتور شخص تھے۔ ان کی صورت اگرچہ حبشیانہ تھی کیونکہ ان کا تعلق اسی افریقن ایریا سے تھا، حبشہ، سوڈان، ان علاقوں سے تھا، مگر وہ اپنے عہد کے اور معاشرے کے بہت ہی جاذب النظر آدمی تھے۔ ان میں ایک اٹریکشن تھی۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ رنگ میں ان کے بہت کم رنگ ہوتا ہے ان کا، لیکن ان میں ایک اٹریکشن ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں قوت بھر رکھی تھی جس کو وہ خدمت انسانی کے لیے استعمال کرتے تھے، اور انسانیت پر آنے جانے والی آنچ کو رفع کرنے میں خرچ کرتے تھے۔ بہرحال حضرت لقمان کی اولاد یعنی ان کے بیٹے کا تذکرہ جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں یوں ملتا ہے ہمیں کہ ان کے بیٹے کا نام علامہ سہیلی کی بیان کے روح سے ثاران ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بہت سی نصیحتیں کی، ان میں سے ایک نصیحت بہت ہی خوبصورت جو میں آپ کے سامنے یہاں آج شیئر کرتا ہوں، جسے موطا امام مالک نے جمع فرمایا ہے۔ موطا امام مالک کتاب الجامع حدیث، اور اس میں باب انہوں نے باضابطہ قائم کیا ہے ما جاء فی طلب العلم۔ تو اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ بیٹے عالموں کے پاس بیٹھا کر اور اپنے گھٹنے ان سے ملا دے، کیونکہ اللہ زندہ کرتا ہے دلوں کو حکمت کے نور سے، جیسے زندہ کرتی ہے بارش زمین کو۔
اچھا، اسی طرح علامہ وحید الزمان ان کے بیٹے کا نام شکور یا اسلم بتاتے ہیں۔ حضرت لقمان کے ایک بیٹے کے علاوہ جن کو انہوں نے نصیحت کی، کسی اور کے حالات جو ہے ان کا تذکرہ میں نہیں ملتا۔ ان کی بیوی کا بھی ایک اشارہ ملتا ہے۔ جب وہ ایک سفر سے واپس آئے تو انہوں نے ہمسائے سے اپنی زوجہ کا حال پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ وفات پا گئی ہے۔ اس موقع پر انہیں والد کی وفات کا بھی پتہ چلا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، بعض کہتے ہیں جس کا نام انعام تھا، چند نصیحتیں فرمائیں جن کا ذکر پھر قرآن کریم میں سورہ لقمان میں موجود ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی دوسری نصیحتیں آپ نے ذکر فرمائیں جو تفسیر کی کتابوں میں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائیں وہ تو قرآن کریم کی نص سے ثابت ہے۔ مشہور ہے کہ آپ درزی کا پیشہ اختیار کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ بکریاں چراتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کارپنٹری کا کام کرتے تھے، آپ نجار تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حکمت کی باتیں بیان کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ کیا تم فلاں چرواہے نہیں ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں نہیں، میں یقیناً وہی چرواہا ہوں۔ تو اس نے کہا آپ حکمت کے اس مرتبے پر کس طرح فائز ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ باتوں میں سچائی اور امانتوں کی ادائیگی اور بیکار باتوں سے بچنے کی وجہ سے۔ تو تفسیر ساوی کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 598 میں سورہ لقمان کے ضمن میں یہ واقعہ آتا ہے۔ حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کا نام ہے، اور بعض کے نزدیک حکمت ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ جس کے دل میں یہ رکھ دیتا ہے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو نیند کی حالت میں اچانک حکمت عطا فرما دی تھی۔ بہرحال نبوت کی طرح حکمت بھی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ کوئی شخص اپنی جد و جہد اور کسب سے حکمت حاصل نہیں کر سکتا۔ تو تفسیر روح البیان میں سورہ لقمان کے ضمن میں اس میں بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال حضرت لقمان کی تعلیمات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ اس کے اندر ذرا اختلاف ہے، بعض کی رائے یہ ہے کہ آپ نبوت سے سرفراز تھے، اور بعض کی رائے یہ ہے جیسا کہ ہم بلکہ اکثر کی رائے یہ ہے جیسا ہم پچھلے درس میں ذکر کر چکے ہیں کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت سے نوازا تھا۔ تو بہرحال حضرت لقمان کے بارے میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ 1000 برس پورے کر کے اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ حضرت لقمان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑی بوٹیوں کا ایک خاص علم عطا فرمایا تھا، اور جڑی بوٹیاں انہیں اپنی خاصیت سے آگاہ کرتی تھیں۔ حضرت لقمان نے علم طب کی تدوین بھی کی تھی کہ علم طب جو ہے اس کو مرتب کیا تھا، کون سی جڑی بوٹی کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، دواؤں کی خاصیت اور ان کے استعمال کے طریقے بتائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اقدس، صحابہ کرام کی سیرت اور افکار، تابعین اور تبع تابعین کے افکار، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور مفکرین جو ہیں ان کی حکمت و دانائی کے ذخائر جو ہیں یہی مسلمانوں کی ایک بہت بڑی میراث ہے۔ بہرحال نوبیا کا ہم نے لاسٹ ٹائم آپ سے ذکر کیا تھا، یا نوبا، یہ صحرائی علاقہ شمالی سوڈان میں دریائے نیل کے ایسٹ میں، خرطوم سوڈان کا دارالحکومت ہے، اور اسوان یہ مصر کے درمیان یہ دو مقامات ہیں، سوڈان کا شہر خرطوم اور اسوان یہ مصر میں ہے، ان دونوں کے درمیان یہ علاقہ پڑتا ہے، نوبا یا نوبیا۔ اس کے مغرب میں صحرائے لیبیا یعنی صحرائے اعظم کا حصہ ہے، اور مشرق میں بحیرہ احمر کے ساحلی پہاڑ ہیں۔ صحرائے نوبیا کا رقبہ کوئی 3,10,000 مربع کلومیٹر ہے۔
دریائے نیل اور دریائے اتبار جس پہ عطبرہ بھی کہتے ہیں، اس کے میدانی حصوں کو سیراب کرتے ہیں، جہاں سے کپاس اور کھجور کی وافر مقدار پیدا ہوتی ہے۔ اور جو نوبیا کا جو زیریں علاقہ ہے، نیچے کا علاقہ ہے، وہ مصر میں اسواں اور وادی حلفہ کے مابین پھیلا ہوا ہے، اور جبکہ جو اس کا اونچائی کا علاقہ ہے، بالائی علاقہ ہے، وہ سوڈان میں ہے۔ فرعونی دور میں نوبیا نے ترقی کی، مختلف زمانوں میں نزو جبل برقل جس کو نبتا بھی کہتے ہیں، انہوں نے دارالحکومت اس کو بنایا تھا۔ مصر کی وسطی بادشاہت کے زمانے میں یعنی 2000 قبل مسیح کے فوراً بعد اس پر مصریوں نے قبضہ کر لیا، اور تقریباً 15ویں صدی قبل مسیح سے یہاں وائس رائے حکمران رہے۔ بتدریج جہاں مصری تہذیب غالب آ گئی اور سونے کی تجارت پھلی پھولی، 8ویں صدی قبل مسیح میں نوبیا میں آزاد بادشاہت قائم ہوئی، اور کچھ عرصے کے لیے مصر پر بھی نوبیا کا اقتدار قائم ہو گیا۔ بہرحال اس پہ ایک تفصیل بحث جو ہے وہ اطلس قرآن میں موجود ہے، پیج نمبر 216، اطلس القرآن۔ ان کے بارے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے فرمایا تھا پچھلے درس میں کہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک یہ رہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام زرے بنا رہے تھے، انہوں نے حضرت لقمان سے کہا ان سے حکمت کا ادراک کرے، وہ خاموش رہے۔ جب حضرت نے پیراہن تیار کر لیا تو اس نے کہا کہ آپ نے جنگی لباس بنا لیا۔ اطلس القرآن میں لکھا ہے وہ حضرت داؤد کے دور نبوت تک زندہ رہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے فتویٰ دینا بند کر دیا، اور ان سے وجہ پوچھی گئی تو فرمانے لگے اب اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے نبی مبعوث فرما دیا۔ 12 یہ بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت لقمان کا ذکر ہمیں تورات میں یا انجیل مقدس، نیا عہد نامہ، ان میں اتنا نہیں ملتا، بلکہ ایک نام آتا ہے جس پر مفسرین کہتے ہیں کہ شاید یہ حضرت لقمان ہے، وہ آتا ہے بلعام، اور بعور کا بیٹا جو مسوپتامیہ کے فطور میں رہتا تھا۔ اسے استثناء کتاب ہے، اس میں ایک یہ نام آتا ہے۔ پھر موآبیوں کے بادشاہ بلق نے اسے اسرائیلیوں پر لعنت کرنے کے لیے بلوایا، مگر اس نے خدا کے حکم پر انہیں برکت دی۔ بعد میں اس نے اسرائیلیوں کو یہودا سے منحرف کرنے کی کوشش کی، آخر میں انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ نئے عہد نامے میں اسے جھوٹے استادوں کے مہلک اثر سے تشبیہ دی گئی ہے جو خدا کے لوگوں کو ورغلاتے ہیں، مگر تورات اور انجیل میں بلعام کی سیرت اس قدر قابل نفرت ہے کہ اسے حضرت لقمان کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی۔ حضرت لقمان اپنے ارد گرد کے فطرت کے مظاہر کا بغور مطالعہ کرتے رہتے تھے، جانوروں اور پودوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے قوانین کا مشاہدہ کرتے تھے، اور اس چیز تک عقلی رسائی کی کوشش کرتے تھے کہ ان تمام تخلیقات کی بنیاد کیا ہے اور ان کا مقصد حیات کیا ہے۔ ایک دن آپ درخت کے نیچے بغرض آرام لیٹے ہوئے تھے کہ خواب میں ایک فرشتہ ان کے پاس آیا اور اس چیز کا اظہار کیا کہ اللہ ان کو حکمت جیسی دولت نوازے گا۔ آیا کہ وہ حکمت ہو یا پیغمبری، آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت لقمان نے حکمت کا چناؤ کیا اور اس کے حصول کا بھی اظہار کیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ذہن میں تیزی اور وسعت محسوس کی، انہوں نے مظاہر فطرت میں مکمل یکسانیت بھی محسوس کی اور چیزوں کے اندرونی چیزوں سے آگاہی بھی محسوس کی کہ انٹرنل چیزیں جو آج کل ایکسپیریمنٹس کے تھرو لیب میں پتہ کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو خاص علم عطا فرما دیا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ اچھا، بدقسمتی سے حضرت لقمان گرفتار کر لیے گئے اور ان کو کہیں آگے بطور غلام ہی فروخت کر دیا گیا۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں
کہ حضرت قتادہ سے ایک عجیب اثر وارد ہے کہ اس پہ حضرت قتادہ کا قول ہے، اس لیے اس کو اثر کہا گیا ہے۔ حضرت لقمان کو حکمت و نبوت کے قبول کرنے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے حکمت قبول فرمائی، راتوں رات ان پر حکمت جو ہے وہ آ گئی اور ان کی رگ و پے میں حکمت سر آ گئی، صبح کو ان کی باتیں اور ان کی عادتیں سب حکیمانہ ہو گئی۔ تو تفسیر ابن کثیر میں اس قول کو نقل کیا گیا ہے۔ مختصراً اس قول کو میں پچھلے درس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ علامہ ابن مسعودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انہیں ایسی حکمت عطا فرمائی گئی تھی کہ خلق خداوندی میں یونس ابن متہ کے زمانے تک جنہیں بلاد موصل کی ارض نینوا میں مبعوث کیا گیا تھا، ان سے زیادہ کسی شخص کو حکمت نہیں عطا کی گئی تھی۔ تو مروج الذہب کی جلد نمبر 175 میں ابن مسعودی کا یہ قول ہمارے سامنے آتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت لقمان نے فرمایا کہ میں نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری دی ہے اور ان پیغمبروں کے مقدس کلاموں میں سے 8 باتوں کو میں نے چن کر یاد کر لیا ہے۔ ایک، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دل کی حفاظت کرو۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو آج کل لوگ بہت پوچھتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے پرسنلی بھی، کہ یہ وسوسے جو آتے ہیں نا دل میں، تو اسی کا حضرت لقمان بتا رہے ہیں کہ دیکھو وسوسوں پر اس شریعت میں، شریعت محمدی میں تو پکڑ نہیں ہے وسوسوں کے آنے پہ۔ وسوسے آ جائیں تم ان کو دل میں جما لو اور ان پر عمل کرو تو وہ اور بات ہے، وسوسوں کے آنے پہ پکڑ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی تمہیں اندازہ ہو کہ تم وسوسوں میں پڑ گئے ہو تو اپنا ذہن وہاں سے ہٹاؤ اور نماز میں مرکوز کرو، ٹھیک ہے۔ تو اپنے دل کی حفاظت کرو، وسوسے آتے ہی ان کو پش بیک کرو، ان میں کھوم نہیں، تو بالکل نظر رکھو، اپنے دل پہ نظر رکھو۔ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے حلق کی حفاظت کرو کہ اتنا مت کھاؤ کہ تم اپنی ضرورت سے زیادہ کھاتے پھرو، تو کنٹرول رہ کے کھاؤ۔ جب تم کسی غیر کے مکان میں رہو تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کل کا معاشرہ آپ دیکھ لیں، ہم کتنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مزید فرماتے ہیں جب تم لوگوں کی مجلس میں رہو تو اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو، اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرتے رہا کرو، اپنے احسانوں کو بھلا دو کہ تم نے دوسروں کے ساتھ کیا کیا۔ تم نے دوسروں کے ساتھ وہی کیا ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، تو یاد کرنے کا مقصد، تم نے کوئی اپنے پلے سے دیا ہے، مما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے تم نے آگے دیا ہے۔ اور 8ویں چیز، دوسروں کے ظلم کو فراموش کر دو، معاف کر دو۔ تو تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 77 پر یہ قول بھی ملتا ہے اور یہ تفسیر بھی ملتی ہے۔ ان کی دانائی سے لبریز باتوں کی کچھ مثالیں تو یہ ہیں، زمین پر اکڑ کر مت چلو، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں بھی اس بات کی طرف وضاحت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ایسی کوشش کرو جیسے یہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسی کوشش کرو جیسے کل مر جانا ہے۔ میں نے بولنے پر بارہا افسوس کیا ہے مگر خاموش رہنے پر کبھی افسوس نہیں کیا۔ سبحان اللہ، یعنی موتی ہیں یہ لفظ نہیں، موتی ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر معدہ کھانے سے بھر جائے تو دماغ سو جاتا ہے، یعنی اتنا اگر بندہ فل پیٹ کھا لے نا، وہ بہت کھا لے تو پھر دماغ سو جاتا ہے۔ میں نے عقل بے وقوفوں سے سیکھی، جن افعال سے وہ گھاٹا اٹھاتے ہیں میں ان سے پرہیز کرتا ہوں۔ اب آتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی حیات طیبہ میں سے ایک اور باب کے اوپر
کہ حضرت لقمان کی جو شخصیت تھی نا، وہ عرب میں ایک حکیم اور دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی۔ تو عرب کے جو شعراء تھے، ادباء تھے، ایام جاہلیت کے، انہوں نے اپنے شعروں میں حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ امراء القیس، لبید، عاشا، طرفہ وغیرہ، انہوں نے اپنے کلام میں حضرت لقمان کا ذکر کیا ہے، اور اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ہجرت مدینہ سے قبل ایک شخص جس کا نام تھا سوید ابن صامت، یہ مدینے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا۔ دراصل وہ مکہ حج کرنے کے لیے آیا تھا، تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حاجیوں سے ملتے اور دعوت اسلام دیتے تو اس ضمن میں سوید سے بھی آپ کی ملاقات ہو گئی، سوید ابن صامت۔ تو جب سوید نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ہی باتیں میرے پاس بھی ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کیا؟ اس نے کہا میرے پاس حضرت لقمان کا کچھ تذکرہ موجود ہے، آپ کے اقوال موجود ہیں۔ پھر آپ کی فرمائش پر اس نے آپ کو کچھ حصہ اس میں سے سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس جو کلام ہے وہ اس سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا، اور اس نے اعتراف کیا کہ بلا شبہ حضرت لقمان کے حکیمانہ اقوال کا جو حصہ اس کے پاس موجود ہے اس سے بہت بہتر وہ کلام ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنایا۔ پھر وہ لوٹ کر مدینہ منورہ اپنی قوم کے پاس آیا۔ کچھ روز ٹھہرا تھا کہ اس کو بنو خزاعہ نے قتل کر دیا۔ اس کی قوم والے کہتے تھے کہ وہ ہمارے خیال میں ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہے۔ ان کا قتل بعاث کے دن ہوا تھا۔ ابو عمر کہتے ہیں کہ مجھے ان کے اسلام لانے میں شک ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن یہ بات تو حق ہے کہ وہ حضور کے پاس آئے اور انہوں نے قرآن کے عظیم کلام ہونے کا اعتراف کیا، اور عرب کے بہت اچھے شاعر میں سے تھے، شعراء میں سے تھے، اور بڑے حکیم تھے۔ اس لیے ان کی حکیمانہ شاعری اور ظرافت کی وجہ سے ان کی قوم کے لوگ انہیں کامل کے لقب سے پکارتے تھے۔ 1834 میں کھنڈرات میں سے ایک کتاب برآمد ہوئی تھی جس کو پھر ترجمہ کیا گیا۔ یہ جنوبی عرب میں ایک حجری کتبہ جو ہے وہ ملا تھا، جس کے بارے میں پھر مورخین لکھتے ہیں کہ یہ شاید وہی کتبہ ہے جو حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں بھی دریافت ہوا تھا اور اس کا عربی میں ترجمہ ہوا تھا۔ یہ صحیفہ لقمان کے نام سے عرب میں مشہور تھا، شاید یہ وہی تھا۔ حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے وہ موحد تھے، ایک اللہ پر ایمان۔ اس لیے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باضابطہ ایک سورہ مبارکہ حضرت لقمان کے نام سے، اور پھر اس کے اندر ان کا ذکر۔ بہرحال عرب قوم کو قرآن نے بتایا کہ تم صدیوں سے جس شخص کی عقل و فراست کے قائل چلے آ رہے ہو وہ تو ایک خدا کا ماننے والا توحید پرست تھا اور تم مشرک ہو۔ بہرحال البدایہ والنہایہ میں اسی طرح معارف القرآن میں بھی امام قرطبی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ وہاب ابن منبہ نے حضرت لقمان کی حکمت کے بارے میں کئی ابواب پڑھے ہوئے تھے۔ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ حضرت لقمان بنی حسحاس کے غلام تھے۔ بنی حسحاس مصر کا ایک جلیل قدر اور اعلیٰ مرتبت قبیلہ تھا۔ سارے مصر میں اس کا روب تھا، دبدبہ تھا، شان و شوکت تھی۔ بنی حسحاس ایک خدا پرست، توحید پرست قبیلہ تھا۔ اسی طرح حضرت لقمان بھی اعلیٰ اخلاق اور محنت و محبت سے لبریز تھے۔
پورے قبیلے والے ان کو اگرچہ غلام سمجھتے تھے مگر ان کو قدر سے دیکھتے تھے اور بنی حسحاس میں وہ مقبول نظر آتے تھے۔ حضرت لقمان کی مقبولیت کی اصل وجہ ان کا طرز حکم تھا۔ مالک ان کی فہم و فراست اور دور اندیشی سے متاثر ہوتا اور ان کی رائے کو اپناتا اور ان سے مشورہ کرتا۔ حضرت لقمان بھی اپنے مالک کی اطاعت کو سر آنکھوں لیتے اور ہمہ وقت اس کے حکم کے منتظر رہتے۔ ان کے مالک کا ایک بہت بڑا ریوڑ تھا۔ روایت کے مطابق حضرت لقمان اسی بکریوں کے جھنڈ کی دیکھ بھال پر مامور تھے اور بڑی ایمانداری سے یہ کام انجام دیتے تھے۔ ان کا مالک ان کی حکمت اور عقل و دانائی سے بہت متاثر تھا اور دیگر غلاموں میں ان کا مرتبہ اعلیٰ تھا اور خاص اہمیت حاصل تھی۔ مالک اس چیز کو بھی جانچ چکا تھا کہ دیگر غلام حضرت لقمان سے حسد کرتے ہیں مگر حضرت لقمان کسی بھی ایسی ویسی چال کو جو حاسدین ان کے خلاف چلتے تھے کارگر ثابت نہ ہونے دیتے تھے۔ غلامی کا دور اگرچہ تلخ بھی ہوتا ہے، کٹھن بھی ہوتا ہے، مگر حضرت لقمان کی دانش و عقل نے اس میں وہ برکت ڈال دی کہ لوگ ان کی مثالیں دیتے۔ ان کی اخلاقی اقدار و گفتار و کردار کے قصے سارے عرب میں مشہور ہو گئے۔ لوگ دور دور سے مصر میں ان کے پاس آتے اور پند و موعظت حاصل کرتے، نصیحتیں حاصل کرتے۔ اسی طرح متعدد قدیم فیصلے جو کسی سے حل نہ ہوتے انہیں حل کرواتے۔ لوگوں میں حضرت لقمان اگرچہ غلام تھے مگر حقیقت میں وہ شاہانہ عقل و خرد کے مالک تھے اور اپنی ایمانداری، دیانتداری، کفایت شاری سے اپنے وارث و مالک کے منظور نظر۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، علامہ سہیلی نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ لقمان اہل ایلا کے باہمی امور اور ان کے متنازع مسائل کے فیصلے کیا کرتے تھے اور نوبہ یا نوبیا کے رہنے والے تھے، اور جیسا کہ قرآن میں ان کے ذکر سے ثابت ہے کہ وہ ایک مرد صالح تھے، عابد اور حکمت عظیمہ کے مالک تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں قاضی تھے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں اس کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے۔ ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے جسے تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا ہے، اور ایک بزرگ سے بھی یہ مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ قاضی تھے۔ اپنے عہد میں جہاں وہ ایک غلام اور بڑھائی کے معاش سے وابستہ تھے، بعد میں وہ اپنے مالک سے اس کی علمی داد ملنے پر عہدہ قضا پر فائز کر دیے گئے۔ عموماً قبیلہ بنی حسحاس نے فیصلے کرواتے تھے اور ان کی حکمت و دانائی سے معاشرتی مسائل حل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ اللقمان، باضابطہ ایک پوری سورہ مبارکہ حضرت لقمان کے نام پر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عطا ہو تو اس پر اللہ کا بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنی ذات ہی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اس کا شکر ادا کرنا، اور جو کوئی کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حمید بھی ہے۔ اب جو ایک چیز ہمیں زیادہ اس میں ملتی ہے حضرت لقمان کے تذکرے میں، جو نصیحتیں ہیں اس میں انہوں نے جہاں والدین کے متعلق اپنے بیٹے کو بتایا کہ ماں کس تکلیف کو جھیل کر اپنے پیٹ میں بچے کو رکھتی ہے اور پھر 2 سال اسے دودھ پلاتی ہے اور پھر اس میں اپنی صحت کا بہت خیال رکھتی ہے، مختلف چیزوں سے گزرتی ہے، اور اسی طرح وہاں پر انہی آیات میں انہوں نے اس چیز کو بھی اپنے بیٹے کو بتایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا کہ شرک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک ہوتا ہے نا انسان دوسروں پہ ظلم کرتا ہے، یہ اپنی جان پہ ظلم ہے۔ گناہ ویسے انسان کا اس کی جان پہ ظلم ہے، اور ان گناہوں میں سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ تو ان آیات میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اور جو حکمت کی باتیں بتائی ہیں، ان میں سب سے پہلے جو اہم نصیحت کی وہ کیا ہے؟ شرک باللہ سے اجتناب، کیونکہ اسلام میں یہی وہ حقیقت ہے جو ایک مومن کو مشرک سے ممتاز کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ شرک کو ایک ظلم عظیم کہا گیا کہ آدمی ان مجبور ہستیوں کو اپنے خالق و رازق کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ ہے، نہ اس کے رزق پہنچانے میں کوئی دخل۔ یہ ایسی بے انصافی ہے کہ جس سے بڑھ کر اور کسی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ شرک کو ایسا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ جس کی کسی حالت میں بخشش نہیں، مگر یہ کہ جو شخص اس کا ارتکاب کر چکا ہو وہ تائب ہو، توبہ کرے اور پھر دین حق کی طرف، اسلام کی طرف آ جائے۔ اچھا بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ جب یہ آیہ مبارکہ سورہ انعام کی نازل ہوئی کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، ایسوں ہی کے لیے آخرت کا امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کو آیت امن کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام پر یہ بات بڑی بھاری گزری اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایسا تو کوئی شخص بھی نہ ہوگا جس نے اللہ کے احکام میں کچھ نہ کچھ ظلم نہ کیا ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا آیت کا یہ مطلب نہیں ہے، کیا تم نے حضرت لقمان کا یہ قول نہیں سنا کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بلا شبہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو بخاری شریف کی اس روایت سے قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت کی تفصیل بھی ہو جاتی ہے اور حضرت لقمان کے ذکر میں یہ آیہ مبارکہ بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح آیت امن میں ظلم سے مراد شرک ہے، نہ کہ گناہ یا معصیت۔ مطلب یہ کہ ایمان لانے کے بعد شرک سے بچتے رہے تو ان کے لیے آخرت کی نجات